کچھ لوگ ہیں دنیا کی زندگی کو، مال کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جان جاؤ والآخرۃ خیر و ابقی، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، خیر ہے، وہ ابقی اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کو اتنا سا کماؤ جتنی آپ کی ضرورت ہے، بس اس سے زیادہ اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو کھانا پینا چاہیے، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر اس کا رزق لکھ دیا ہے۔ اس نے یہ کھانا ہے، اور وہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا وہ رزق پورا نہیں کر لے گا۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، رواہ ابن ماجہ وغیرہ بسند حسن۔ یہ حدیث مبارکہ اس کا نمبر ہے 31 نمبر، اور اس کا عنوان ہے حقیقی زہد۔ ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی، کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی، مجھے بتائیے، میری رہنمائی کیجیے، علی عمل، اس عمل پر، اذا، اگر، عملتہ، میں اس کو کر لوں، اس پر عمل پیرا ہو جاؤں، ایسا عمل بتائیے کہ اگر وہ میں عمل کر لوں، اس پر عمل پیرا ہو جاؤں، احبنی اللہ، اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے، اللہ مجھے پسند کرنے لگ جائے، اللہ کا میں قرب حاصل کر لوں، اللہ کو میں پسند آ جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ، صرف اللہ ہی نہیں بلکہ لوگ بھی مجھے پسند کریں، میں لوگوں کے ہاں بھی محبوب ٹھہروں، اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، لوگوں کی نظروں میں بھی میں پسندیدہ بن جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیے تھے کہ چھوٹی سی بات میں بڑا مفہوم واضح کر دیتے تھے، تو آپ اسے صرف 2 کام بتاتے ہیں۔ 2 سے محبت کا اس نے طریقہ پوچھا کہ اللہ کا محبوب بن جاؤں اور بندوں کی نظروں میں بھی، میں دنیا میں بھی لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں، محبت کریں۔ تو آپ نے ایک نسخہ تو بتایا، ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، دنیا کو ترک کر دو، دنیا کو چھوڑ دو، یحبک اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور دوسرا جو لوگوں سے پوچھا تھا کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، تو فرمایا وازہد فیما عند الناس، جو لوگوں کے پاس ہے اس کو بھی چھوڑ دو، اس کی طلب نہ کرو، اس کو ترک کر دو، یحبک الناس، لوگ بھی تجھے پسند کریں گے۔ یہ بڑی جامع حدیث ہے کہ اس کے اندر سائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت کا طریقہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگ جائے، کہ اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر اس کو اور کیا چاہیے، اس کو تو دنیا کی کوئی چیز چاہیے نہیں۔ جب اللہ کا ہاں وہ محبوب اور برگزیدہ بن گیا ہے تو اس کو اور کیا چاہیے۔
اور وہ دوسرا سوال یہ بھی کر رہا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں بھی محبوب ٹھہرے وہ، اس کا طریقہ بتائیے مجھے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسے کہ آپ زہد اختیار کرو۔ اب زہد سے مراد کیا ہے؟ زہد کیا ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ زہد سے مراد دنیا کو کلی طور پر چھوڑ دینا، ترک کر دینا، جیسے عیسائیت میں ہے رہبانیت اختیار کر لینا، حجرہ بند کر کے اس میں بیٹھ جانا، لوگوں سے میل ملاپ نہ کرنا، دنیا سے معاملات نہ کرنا، شادی بیاہ نہ کرنا، حجرہ بند کر کے بس وہی اس کی دنیا ہے اور وہیں وہ اللہ اللہ کرتا رہے۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب اس کو گناہ کا موقع ہی نہیں ملے گا، جب وہ دنیا سے معاملات ہی نہیں کرے گا، باہر آئے گا نہیں، شیطان کے بہکاوے سے بچے گا نہیں، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو زہد کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی رہے اور جتنی اس کو دنیا کی طلب ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے مطابق وہ دنیا بھی کمائے، کسب بھی کرے، دنیا کے ساتھ معاملات بھی کرے، دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے وہ صرف اپنی ضرورت کے لیے کمائے، اس سے زیادہ کا لالچ نہ کرے، طمع نہ کرے، حرص نہ کرے، دنیا اکٹھی کرنی، دنیا جمع کرنے کی اسے طمع نہ ہو، ہوس نہ ہو دنیا کی، صرف ضرورت کے لیے، جس سے اس کا دنیا میں رہنا ممکن ہو بس۔ اور اس کے بعد اگر وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور دنیا میں بھی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے۔ اور لوگوں سے کیا چھوڑنا اسے، لوگوں سے زہد کیا ہے کہ دنیا، سارے کی ساری دنیا، وہ مال و دولت کی طمع ہوتی ہے، ان کو دنیا کو اکٹھا کرنا، دنیا کو جمع کرنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو دنیا والوں سے مال نہ مانگو، دنیا والوں سے دنیا نہ مانگو، مال و دولت کی ان سے طمع نہ کرو، ان سے لالچ نہ کرو، ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، ان کو نہ کہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ کوئی ایک کسی سے مانگے گا، ایک دفعہ دے دے گا، دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ ضرور اس کو جھڑک دے گا یا منع کر دے گا۔ تو اس کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جو ان سے کچھ نہیں مانگتا۔ لیکن یہ یہاں پر ہمارے ہاں ایک بیماری بھی چل پڑی ہے۔ بہرحال واعظین اور علماء اور طلباء کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے صبر کرنا ہے۔ تو وہ دنیا والوں سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن دنیا والے دنیا میں اس قدر مگن ہیں کہ وہ اس جو ان کے پاس کہیں سے چل کر آیا ہے اور ان کو علم سکھا رہا ہے، علم دے رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو تو دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے ان کو کچھ دینے کی۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک آدمی دین کی بات بتا رہا ہے، دین سمجھا رہا ہے، دین سکھلا رہا ہے، دور سے آیا ہے، اور اس کو پانی بھی نہیں پوچھا جاتا۔ باقی تو دور کی بات ہے، اس کے بعد ان کو کہا جاتا اچھا جی جزاک اللہ۔ وہ بیچارہ اسی پر خوش ہے، وہ خوش ہے کیونکہ وہ اس کا طمع دنیا ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول بھی یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو آپ دنیا کے بارے میں نہ سوچیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا والے بھی آپ سے محبت کریں، اور یہ سچی بات ہے، وہ لوگ ان کو بہت پسند ہیں جو ان سے پانی بھی نہیں پوچھتے یا پانی بھی نہیں مانگتے، اور اگر کوئی ان سے کچھ مانگ لے تو بس۔ تو ٹھیک ہے، اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ آپ دنیا کا طمع نہ کریں۔ آپ یہاں دنیا سے مراد مال و دولت کی ہوس ہے، ضرورت سے زیادہ مال اکٹھا کرنا ہے، عبد الدرہم و دراہم بننا ہے، عبد الدرہم و دینار بننا ہے، صبح و شام اسی کے حصول کے لیے وہ مارے پھر رہا ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں
20 نمبر آیت ہے، اور فرما رہے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ وہ مال کی حرص اور طمع ان کے جی بھر کر ان کے اندر ہے، کہ جمع مالن حبًا جمع، بہت زیادہ مال کی محبت، جمع کے معنی کثیر کے ہیں، کہ ان کو مال کی بہت زیادہ محبت ہے، بہت طمع ہے، بہت لالچ ہے کہ دنیا آ جائے، بس جیسے تیسے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، میری کوٹھی بھی بن جائے، بنگلے بھی بن جائیں، گاڑیاں بھی آ جائیں، بینک بیلنس بھی ہو، اور میری ٹھاٹ باٹ ہو، بس دنیا آئے۔ نہیں، اگر اللہ سے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر دنیا کا طمع چھوڑ دو۔ بلکہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 17 میں ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کچھ لوگ ہیں دنیا کی زندگی کو، مال کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جان جاؤ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، خیر ہے، وابقی اور باقی رہنے والی ہے۔ اور سورہ انفال کے اندر ہے تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کچھ لوگ ہیں جو دنیا کا مال، دنیا جمع کرنے کے لیے وہ دنیا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندہ آخرت کو چاہے، آخرت کے بارے میں اس کی فکر ہو۔ اور جیسے تکاثر کے اندر ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال و دولت کی کثرت کی ہوس نے غافل کر دیا ہے، حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے، یعنی موت آ گئی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت اور اس کا طمع اور اس کے ہوس کا نام دنیا رکھا ہے، یہ دنیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، واللہ مد دنیا فی الآخرۃ الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بماذا یرجع۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول اگر قسم نہ بھی کھاتے تو وہ صادق و مصدوق ہیں، ان کا کہہ دینا ہی کافی تھا، لیکن بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ نے قسم اٹھائی اور کہا کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبوئے تو اسے چاہیے کہ دیکھے کیا اس کی انگلی کے ساتھ واپس آیا ہے، ایک قطرہ، 2 قطرے، ذرا سی بوند پانی کی، بس یہ ہے دنیا اللہ کے ہاں ایسے ہے، اس کی یہ قیمت ہے۔ اور ایک اور جگہ پر حدیث مبارکہ ہے، اور وہ صحیح حدیث مبارکہ ترمذی کی حدیث ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اور بھی کئی جگہوں پر فرمایا کہ آپ سفر پر تھے، رستے میں دیکھا کچرا کنڈی کے اندر ایک بکری کا بچہ، چھوٹا سا بچہ چند دنوں کا، وہ مرا پڑا ہے۔ آپ نے اس بکری کے بچے کے کان سے پکڑ کر اٹھایا اور اٹھا کر پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے، کتنے کا اس بکری کا بچہ جو مرا ہوا ہے، مردار ہے، اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس کو کون خریدے گا، یہ تو مرا ہوا ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کی بہت کم قیمت ہوتی ہے، اب تو یہ مرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی مثال اس سے بھی بدتر ہے، اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار ان احادیث سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کو اتنا سا کماؤ جتنی آپ کی ضرورت ہے، بس
اس سے زیادہ اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو کھانا پینا چاہیے، رزق چاہیے۔ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر اس کا رزق لکھ دیا ہے۔ اس نے یہ کھانا ہے، اور وہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا وہ رزق پورا نہیں کر لے گا۔ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، کنویں کے پاس گیا اور وہاں گر گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے اس کو باہر نکالا، باہر نکال کر اس کو بٹھا کر اس کے لیے دودھ گرم کر کے لائے کہ اس کو چوٹیں لگی ہوئی ہیں، ہلدی ڈالی، دودھ پلایا اس کو، اور جیسے وہ دودھ پیتا ہے اس کی روح قبض ہو جاتی، دوبارہ پانی میں کنویں میں گر جاتا ہے۔ اور یہ وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کے رزق میں ایک دودھ کا پیالہ باقی تھا، وہ پینے کے لیے آیا باہر، اللہ نے اس کو نکلوا دیا، نکل آیا وہ باہر، اور اس وقت تک اس کو موت نہیں آئی جب تک کہ وہ پیالہ اس نے پی نہیں لیا۔ تو اس لیے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اور جن کے پاس دنیا ہے ان کے پیچھے بھی نہیں بھاگنا چاہیے۔ دنیا اکٹھی کرنے کے لیے ان کے پیچھے مارے پھریں، سوال کرتے رہیں، مانگتے رہیں۔ اور یہ سوال کرنے کا حدیث کی روح سے جب ایک آدمی کسی سے مانگنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا منہ ایک دفعہ کھل جاتا ہے پھر بند نہیں ہوتا، وہ مانگتا ہی رہتا ہے، اس کی پوری پڑتی نہیں، اس کو عادت بن جاتی ہے، اس سے مانگو، اس سے مانگو، اس سے مانگو، وہ ہاتھ ہی پھیلاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے خوددار بننا چاہیے، اللہ نے جو دیا اس پر صبر اور قناعت کرنی چاہیے، اسی پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس کو اتنا مال کیوں دیا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو اس لیے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، ابن ماجہ اور ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ دنیا تو اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں وہ سب اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہیں، الا ذکر اللہ وما والہ، اللہ کا ذکر اور اس کے متعلقہ امور، عالماً و متعلماً، اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کے ذکر میں مدد کرنے والا، اس کے متعلقہ امور، ایک علم سیکھنے والا اور ایک علم سکھانے والا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہے۔ اس لیے اس میں آدمی کو سیکھنے سکھانے والا بننا چاہیے، ذکر اذکار کرنے والا بننا چاہیے، اور لوگوں کے لیے ذکر اذکار کرنے میں آسانی پیدا کرنے والا بننا چاہیے، اور دنیا کے طمع اور دنیا کا لالچ اور دنیا کی حرص اس سے بچا جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا ہماری اچھی کرے، اتنی سی ضرور دے جس سے ہمیں کسی سے محتاجی نہ ہو، سوال نہ کرنا پڑے، سوال کرنا بھی نہیں چاہیے، اور اتنا ہی اکٹھا کرنا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ اس کو دنیا نہیں اکٹھی کرنی چاہیے۔ آخر میں ہم اسی طرح اس کے ما یستفاد من الحدیث، حدیث سے جو ہمیں فوائد ملتے ہیں، جو استنباطات حدیث سے مل سکتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا نمبر اس کا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے، اور دنیا والوں سے دنیا کی بے رغبتی، ان کا مال نہ مانگنا، یہ دنیا والوں کے ساتھ محبت کا ذریعہ ہے، محبت دنیا والوں کی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح جو دنیا پسند کرتا ہے، جو دنیا چاہتا ہے لوگوں کے پاس جا کر، تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے، ابغضہ الناس، لوگ اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے، حب الدنیا مفتاح کل شر، دنیا کا طمع کرنا، لالچ کرنا، اکٹھا کرنا، اس کو جمع کرنا، یہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ دنیا اکٹھی کرے گا تو پھر وہ
غلط سلط جائز ناجائز تمام ذرائع استعمال کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، سود بھی کھائے گا، غلط بیانی بھی کرے گا، قسمیں بھی جھوٹی کھائے گا، تو دنیا کی محبت ہر برائی کا پیش خیمہ ہے، ساری برائیاں اس میں آ جاتی ہیں، ہر برائی کی چابی ہے۔ اور 4 نمبر یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے دنیا حاصل کی جائے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، اور ضرورت سے زیادہ چھوڑنے کا نام ہی زہد ہے۔ وہی زاہد آدمی ہے جو اپنی ضرورت کے مطابق دنیا حاصل کرتا ہے، اور جو اس سے زیادہ ہے اس کو اپنے پاس رکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگوں میں اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کو، مساکین کو، ایتام کو، اور جو بھی ضرورت مند ہے، طلباء ہیں، ان کے اوپر وہ خرچ کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث ثابت ہیں کہ کوئی چیز آپ کے پاس آتی تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تھی جب تک اس کو اللہ کے راستے میں تقسیم نہیں کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول گھر میں آتے ہیں، آپ کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوتی ہے، اور آپ گھر میں آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ کیا رکھا ہے اس گوشت میں سے، آپ نے بکری کا جو گوشت تھا اس میں سے کیا رکھا ہے؟ فرمایا یہ تھوڑا سا رکھا ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہے ہمارے لیے تو وہ ہے جو ہم نے صدقہ کر دیا ہے، یہ تو ہم نے کھا لینا ہے اور ختم ہو جانا ہے، ہمارے لیے تو وہ ہے جو ہم نے صدقہ کیا ہے۔ تو جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان